یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مہنگے مہنگے برانڈڈ کپڑے لینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ بھی اگر ہم چلیں تو ہم برانڈڈ اور اچھے کپڑے کم قیمت میں خرید سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے 1000 میں بچوں کی عید کی شاپنگ کس طرح سے کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کی کچھ روٹین شیئر کروں گی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سب کے گھر کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کیا پکائیں۔ بس جی میرا بھی سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا کہ آج کیا پکاؤں۔ میرے ہسبینڈ کل بازار گئے تھے، انہوں نے بچوں کے لیے گلا خریدنا تھا اور ساتھ میں ایک مٹی کی ہنڈیا لے کر آئے، اور مجھے کہتے ہیں کہ اب اسی میں ہنڈیا بنایا کرو۔ میں نا فرسٹ ٹائم ہی مٹی کی ہنڈیا میں کوکنگ کر رہی تھی، اور مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس میں کوکنگ کیسے کرتے ہیں۔ بس مٹی کی ہنڈیا کو دھو کر میں نے یوز کر لیا، لیکن بعد میں مجھے میری امی نے بتایا کہ اسے پورے رات کے لیے پانی میں بھگوتے ہیں۔ میں نے کہا چلے خیر ہے، اب تو میں نے یوز کر لی۔ مٹی کی ہانڈی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کھانا بہت مزے کا بنا تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بازار سے کھانا لے کر آئی ہوں، بلکہ بازار کے کھانے میں بھی وہ لذت نہیں ہوتی جو اس ہنڈیا میں ٹیسٹ بنا تھا۔ پہلے اس کو گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا، لیکن اس کے بعد یہ کافی دیر تک اندر پکتی رہی تھی، اور پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ مجھے کچھ دیر پہلے ہی چولہا بند کر دینا ہے، کیونکہ بعد میں یہ پکتی رہے گی۔ آج سنڈے تھا اور مجھے میری ایک نیبر نے بتایا کہ سنڈے بازار میں بہت اچھی اچھی سی چیزیں مل جاتی ہیں، تو میں نے سوچا جو جگہ اس نے بتائی ہے تو آج میں وہاں پر وزٹ کر کے جتنے بھی کپڑے میں وہاں سے لے کر آئی ہوں یہ مجھے پر پیس 200 کا ملا ہے، اور یہ شرٹ بالکل نیو تھی، بلکہ سارے کپڑے ہی بالکل نیو تھے، ان کے اوپر ٹیگ بھی لگے ہوئے تھے۔ بس یہ شرٹ کچھ اس طرح سے سلی ہوئی تھی کہ اس کا گلا بہت بڑا تھا، اور پھر میں نے اس کو ادھیڑ کے دوبارہ سے اس کو سٹچ کروں گی۔ بس تھوڑی سی محنت ضرور ہوگی، لیکن میرے بچوں کے بہت ہی اچھے سے یہ کپڑے ریڈی ہو جائیں گے، اور یہ شرٹ بھی بہت اچھی اور بالکل نیو ہے۔ سب شرٹس کے اوپر ٹیگز لگے ہوئے تھے، بس اس کا ایک بٹن مسنگ تھا، اور اسی کو میں ٹھیک کروں گی۔ ان کپڑوں پر میری بس 3 دن کی محنت ہوئی تھی۔ پہلے میں نے ان کو کچھ ادھیڑا جو ان میں سے صحیح ہونے والے کپڑے تھے، اور اس کے بعد میں نے 2 دن لگا کر ان کو سٹچ کر لیا، اور جو اس میں تھوڑا بہت مسئلہ تھا وہ اسے میں نے ٹھیک کر لیا۔ اور اب جو سوٹ میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا، یہ سوٹ مجھے خود بھی اتنا پسند آیا، اس کا فیبرک بھی بہت پیارا تھا، اس کے اوپر بھی ٹیگ لگا ہوا تھا، اور اس میں بس یہ مسئلہ تھا کہ اس کا جو گلا ہے وہ آگے سے اور پیچھے سے کافی ڈیپ تھا، اور یہ مجھے پورا سوٹ ہی مل گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی شلوار بھی تھی، بس میں اسے ادھیڑ کر میں نے اتنی سی اس پر محنت کی کہ اسے ادھیڑا، اور اس کے بعد میں نے اس کا ٹراؤزر بنا دیا، اور انشاءاللہ جب میں ان کو ٹھیک کر لوں گی تب بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اور نیکسٹ ڈے میں آ گئی تھی اپنی امی کی طرف، اور امی کے گھر کے پاس ہی ایک بہت ہی اچھا سا باغ بنا ہوا ہے، یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، تو میں یہاں پر بچوں کو لے کر آئی تھی۔ درخت کی چھاؤں میں یہاں ہم بیٹھ گئے اور بچے پاس کھیلتے رہے، ہمیں بہت مزہ آیا۔ اور یہ میری بیٹی ہے حرم فاطمہ، اسے شرارتیں کرنے کا بہت شوق ہے، بہت شرارتیں کرتی ہے، تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور دوسری طرف یہ درخت پر چڑھ گئی۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے پڑھ لیا ہے کہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن میرا چینل ابھی تک مونیٹائز کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میرے ابھی کچھ سبسکرائبر رہتے ہیں، اور میں سبسکرائبر بالکل بھی بائی نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میں کسی غلط طریقے سے سبسکرائبر لینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سبسکرائبرز جو ہیں یہ ہماری فیملی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا دل کا رشتہ ہوتا ہے، اور مجھے بالکل آپ ہی کی طرح کی پیاری سی آڈینس چاہیے جو میری ویڈیو پر خود آتی ہیں، اور جن کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، اور وہ میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ تہہ دل سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو یہاں پر ایک ریکویسٹ کرتی جاؤں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ تقریباً 2 منتھ سے میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن بالکل تھوڑے سے سبسکرائبر رہتے ہیں، اور میں آرگینیکلی ہی سبسکرائبر لینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں چینل مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کروں گی۔ جب میں اپنی امی کی طرف جاتی ہوں وہاں مجھ سے زیادہ کلپس شوٹ نہیں کیے جاتے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہر ایک کی ویڈیو بناؤں، تو بس میں اپنے گھر میں ہی زیادہ کلپس بناتی ہوں، یا جب باہر جاتی ہوں تب بناتی ہوں۔ اور میری پیاری بہنوں، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ بھی اس طرح سے سنڈے بازار یا آپ کے گھر کے پاس جو بھی بازار لگتا ہے وہاں پر آپ نے کبھی اس طرح کپڑے بائی کیے ہیں، اور ان کو تھوڑی سی سمجھداری اور محنت کے ساتھ آپ نے کیا اس طرح کبھی ٹھیک کیے ہیں؟ بس جی اب یہ نیکسٹ مارننگ ہے، اور میں صبح ناشتہ بنا رہی تھی۔ بس جی آج کل بچوں کو چھٹیاں ہیں، بچوں کے اینول پیپرز ہوئے ہیں، اور بچے صبح لیٹ اٹھتے ہیں، تو میں صبح ناشتے میں پراٹھے ہی بناتی ہوں، بلکہ مجھے اب پرسنلی پراٹھے ہی پسند ہیں، بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ سردیوں میں پراٹھوں کا ناشتہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ میری ویسے بھی اب زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بچوں کو روٹی اور پراٹھے کا ہی ناشتہ کرواؤں، اور جس ساتھ میں نے بچوں کے لیے فرائی ایگ بنا لیے تھے۔ بس میرے بچوں میں سے کوئی بچہ سخت زردی کھاتا ہے، کوئی نرم کھاتا ہے، بس میں ان کی پسند کے اکارڈنگ ہی ان کو بنا دیتی ہوں۔ کئی بچوں کے اینول پیپرز ابھی ہو رہے ہیں، کئیوں کے ہو چکے ہیں، اور کئیوں کے ہونے والے ہیں، تو آپ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کے کیا اینول پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں یا ابھی ہو رہے ہیں۔ سبزی والے سے میں نے مٹر لیے تھے، میری بیٹی کو بہت شوق ہوتا ہے کہ مما میری دادوں کو مٹر بہت پسند تھے، اور بہت شوق سے پھر وہ مٹر نکالتی ہے اور ساتھ اپنی دادوں کو یاد کرتی ہے۔ آج کل سردی ہے تو شام میں دل کرتا ہے چائے پینے کو، اور ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ ہوں، تو
ہمارے گھر کے پاس ایک انکل رہتے ہیں جو 50 روپے درجن آلو والی سموسی دیتے ہیں، بس میں نے ان سے فون کر کے سموسیاں منگوا لی تھیں۔ سردیوں میں تو ماشاءاللہ دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، بس ظہر ہونے کی دیر ہے، ظہر کے بعد عصر اور عصر کے بعد پھر مغرب اور مغرب کے بعد عشاء، جلدی جلدی سے ساری نمازوں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں کاموں کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ یہ گرم سوٹ میری ساس امی کا ہے۔ اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میری ساس کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کے کپڑوں میں سے ایک سوٹ میں نے بھی رکھا تھا اور اب میں اسے ادھیڑ کر اپنی ناپ کا کروں گی۔ بس میں بھی سارا کچھ خود ہی کرتی ہوں، تو آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی آپی کو ہمت دے، طاقت دے۔ گھر کے کاموں کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے۔ بس میں نے ٹائملی اپنے ہر کام کو مینیج کیا ہوتا ہے۔ نمازوں کے حساب سے میں اپنی زیادہ تر روٹین رکھتی ہوں۔ نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے میں نے اپنے گھر کے سارے کام، کچن کے بھی اور باقی بھی سارے جتنا بھی میس ہوتا ہے، بستر طے لگانے والے ہوتے ہیں، ہر کام میں نے کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل میں نے مشین کا بھی کام کرنا ہے کیونکہ موسم تھوڑا سا بدل گیا ہے، کیونکہ زیادہ سردی میں تو مجھ سے بالکل بھی کام نہیں کیا گیا۔ میں بچوں کے تھوڑے سے اور بھی ڈریسز لے کر آئی تھی، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی آپی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔